أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد، رکوع نمبر 3۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب ووهبنا لداود سلیمان نعم العبد انہ اواب اذ أُرِدَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فتفق مسحا بالسوق والأعناق وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ سورۃ الصاد، رکوع نمبر 3۔ جس طرح آپ بھائی سماعت فرما چکے کہ سورۃ الصاد مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کا جو مرکزی عنوان ہے توحید اور آخرت ہے۔ چنانچہ تیسرا رکوع جو شروع ہو رہا ہے اس میں آخرت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، دو بڑے بڑے دلائل۔ پہلے ایک دلیل ہے کہ آخرت برحق ہے، لازمی آئے گی۔ پھر اس کے بعد دوسری دلیل ہے آخرت کے حق ہونے کی۔ اس کے بعد جناب سلیمان علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ کے دو بڑے خوبصورت واقعات ہیں اس رکوع کے اندر۔ پہلے دو دلائل ہیں آخرت کے بارے میں، پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے دو بڑے پیارے سچے اور سچے اور سنہرے واقعات۔ پہلے تو یہ دلیل دی، اور آپ بھائی جانتے ہو کہ اگر ایک شخص ہے، اس کا کھیت ہے اور ایک کھیت کا مالک ہے، اس نے اپنا ملازم رکھا ہوا ہے یا اس کا باغ ہے، باغ میں یا کھیت میں ملازم ہے، تو وہ جو مالک ہے
اپنے ملازم سے لازماً باز پرس کرتا ہے، کھیت کا مالک، باغ کا مالک، تو نے اس نے کیا کیا، کیا بنایا، کیا کمایا، کیا کھویا، کیا پایا؟ مالک سوال کرتا ہے اپنے ملازم سے، کھیت کا اور باغ کا مالک ملازم سے سوال کرتا ہے۔ تو رب کائنات نے یہ دلیل دی ہے کہ آخرت برحق ہے کہ چھوٹا سا باغ ہے، اس کا مالک لازمی سوال کرتا ہے اپنے ملازم سے۔ تو رب کائنات نے جو اتنی بڑی کائنات بنائی ہے تو اس کے بارے میں کیا وہ سوال نہیں کرے گا؟ کرے گا، لازمی پوچھے گا۔ رب کائنات اللہ احکم الحاکمین لازمی سوال کرے گا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، باطلا بیکار، بے مقصد، بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ یہ پہلی دلیل ہے کہ آخرت اور قیامت برحق ہے، اور کئی مقامات پر قرآن کریم میں اسی دلیل کو پیش کیا گیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ سورہ مومنون، کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ کیا تم نے یہ سمجھا ہے؟ یہ سمجھا ہے تو غلط سمجھا ہے، غلط سمجھے ہو۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، جو کہتے ہیں کہ کائنات یہ بے مقصد بیکار، اس کا کوئی حساب نہیں، وہ کافر ہیں۔ فویل للذین کفروا من النار، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ سے، من النار آگ سے، جہنم سے۔ یہ ایک دلیل ہو گئی جو مکمل ہو چکی ہے کہ دکان کا مالک ہے، فیکٹری کا مالک ہے، ملازم سے ضرور سوال کرتا ہے۔ تو رب کائنات نے اتنی بڑی جو کائنات بنائی ہے اپنے بندوں سے لازمی سوال کرے گا۔ یہ آخرت کے برحق ہونے کی پہلی دلیل ہے۔ اب دلیل نمبر 2، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم بنائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح ان لوگوں کی طرح جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں؟ ایک کے پاس ایمان اور عمل صالح ہے اور دوسرا فسادی ہے، مفسد ہے، کیا دونوں برابر ہو گئے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اگر تعلیمی بورڈ ہے، تعلیمی بورڈ سارے طالب علموں کو برابر نہیں کرتا، کوئی بورڈ میں اول ہے، کوئی دوم ہے، کوئی فرسٹ پوزیشن ہے اور کوئی فیل ہے، ناکام ہے، تو بورڈ جو ہے تعلیمی سارے طالب علموں کو برابر نہیں کرتا۔ رب کائنات کیسے برابر کر دے گا؟ وہ تو احکم الحاکمین ہے۔ کیا ہم بنائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، کل مفسدین فی الارض، ان لوگوں کی طرح جو فساد کرتے ہیں زمین میں؟ مفسد اور مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم بنائیں گے متقین کو فاجروں کی طرح؟ فاجروں کی طرح، فاجر نافرمان۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے، ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف، ہم نے، مبارکن، بڑی بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ تدبر کریں اس کی آیتوں پر۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک آیت کا بھی فہم نہیں رکھتے،
تدبر نہیں ہے، اصل چیز تدبر ہے، فہم۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ نصیحت حاصل کریں عقلوں والے نصیحت حاصل کریں۔ یہ تو تھے عزیز بھائیوں دو دلائل کہ آخرت کا آنا برحق ہے، سچ ہے، آخرت اور قیامت قائم ہو کے رہے گی۔ اب اس سے آگے دو واقعات حضرت سلیمان علیہ السلام کے بڑے ہی پیارے ایمان افروز۔ اس سے پہلے رکوع میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر گزرا، تو ان کی مناسبت سے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، داود واو پر الٹا پیش ہے، الٹا پیش ہی پڑھنا ہے، ہم نے عطا کیا حضرت داؤد علیہ السلام کو سلیمان جیسا بیٹا، جیسے حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل جیسا بیٹا، اس طرح سلیمان بیٹا اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد پر بڑے انعام کیے، لوہا نرم کر دیا۔ لوہا آپ کے لیے ایسے تھا جیسے موم ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی ٹیکنالوجی عطا فرمائی کہ آج تک کسی کو نہیں ملی، آج کے بعد بھی نہیں کسی کو ملے گی ایسی ٹیکنالوجی جو داؤد علیہ السلام کے پاس تھی۔ اور آواز اتنی پیاری، پہاڑ بھی ساتھ، پرندے بھی ساتھ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں حقیقی معنوں میں، حکمرانی بھی، روزہ بھی بے مثل اور بے مثال، نماز بھی بے مثل اور بے مثال، کیسے کیسے نام۔ اب ایک انعام یہ وَوَهَبْنَا، اور ہم نے دیا داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا کیا، دیا۔ نعم العبد، اچھا بندہ بڑا اچھا ہے جناب سلیمان علیہ السلام۔ انہو اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے، حضرت سلیمان بڑا ہی رجوع کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اب دو واقعات۔ پہلا واقعہ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، یہ صافنات اور الجیاد یہ دو صفتیں ہیں گھوڑوں کی۔ صافنات یہ جمع ہے صافن کی، صافن کا معنی جب گھوڑا کھڑا ہوتا ہے، عمدہ اعلیٰ نسل کا اصیل گھوڑا، تو 3 پاؤں اس کے زمین پر ہوتے ہیں اور چوتھا پاؤں جو ہے وہ کھڑا کرتا ہے، اور اس کا جو کھر ہے اس کا ایک سرا زمین پہ ہوتا ہے، باقی پاؤں زمین پر نہیں ہوتا کھڑا ہونے کی حالت میں، اس کو کہتے ہیں صافن، اور اس کی جمع صافنات۔ 3 قدم زمین پر ہے اور چوتھے کا صرف ایک سرا زمین پر ہے اور باقی اٹھایا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں صافن، اور جمع صافنات۔ یہ اعلیٰ اصیل گھوڑا کھڑا ہونے کی حالت میں۔ دوسری صفت یہ بیان کی الجیاد، یہ جمع ہے جواد کی۔ جواد کا معنی ہوتا ہے تیز دوڑنے والا گھوڑا، تیز رفتار اس کی بڑی تیز ہے۔ اذ عرضا، جب پیش کیے گئے، علیہ آپ پر، بالعشی پچھلے پہر، الصافنات الجیاد اصیل گھوڑے عمدہ نسل کے، الجیاد تیز رفتار، جیاد تیز رفتار گھوڑے آپ نے رکھے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کو جہاد سے بڑی محبت تھی، جہاد کے لیے گھوڑے رکھے ہوئے تھے اور ان کی دیکھ بھال بھی کرتے۔ فقال انی احببت حب الخیر، فرمایا بے شک احببت، میں نے محبت کی، حب الخیر، مال کی محبت، خیر مال کی محبت، ان ذکر ربی،
اپنے رب کی یاد کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی یاد کو کھڑا کرنے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے میری جو گھوڑے سے محبت ہے، جہاد کے لیے، دین کا جھنڈا اونچا کرنے کے لیے۔ ایک گھوڑا وہ بھی ہوتا ہے جو انسان کے لیے وبال جان ہوتا ہے۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان ہے کہ گھوڑے 3 قسم کے، ایک گھوڑے میں ثواب ہے جو نیکی کے لیے رکھا ہے، ایک میں گناہ ہے جو فخر اور ریاکاری کے لیے رکھا، آج بھی لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، مقصد صرف فخر اور ریاکاری، رسوائی نہیں مقصد۔ اور تیسرا گھوڑا وہ ہے جس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر لیتا ہے، نہ نیکی کے کام میں نہ برائی کے کام میں، وہ نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ 3 قسم کے گھوڑے۔ تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گھوڑے رکھے، حب الخیر، مال کی محبت، ان ذکر ربی، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ پردے میں چھپ گئے گھوڑے۔ آپ جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھے اور ان کا پھر مقابلہ بھی کرایا، دوڑ لگوائی۔ گھوڑے دوڑتے ہوئے آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، دور چلے گئے۔ فرمایا ردوہا علیہ، واپس کرو ان کو مجھ پر، میرے پاس واپس لاؤ۔ دوڑ لگوائی، دور چلے گئے۔ فتفقا، پس آپ شروع ہوئے، مسحم بالسوق والاعناق، ہاتھ پھیرنا، مسحن ہاتھ پھیرنا، بالسوق پنڈلیوں پر، والاعناق اور گردنوں پر، پنڈلیوں پر اور گردنوں پر آپ ہاتھ پھیرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات گھوڑوں کی دوڑ لگواتے تھے تاکہ ان کی ٹریننگ ہو، تربیت ہو جہاد کے لیے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تضمیر شدہ گھوڑوں کے درمیان دوڑ کا مقابلہ کروایا، چنانچہ انہیں حفیات سے دوڑایا اور ان کی آخری جگہ ثنیۃ الوداع تھی۔ حدیث کے راوی ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے موسیٰ بن عقبہ سے پوچھا ان کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، تو انہوں نے فرمایا ان دونوں کے درمیان 6 یا 7 میل کا فاصلہ تھا۔ 6 یا 7 میل کی آپ نے دوڑ لگوائی گھوڑوں کی، اور ان گھوڑوں کو جو تضمیر شدہ نہیں تھے ثنیۃ الوداع سے دوڑایا، اور ان کی آخری جگہ مسجد بنی زریق تھی۔ میں نے پوچھا ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو موسیٰ نے کہا، جو حدیث کے راوی ہے، ان دونوں کے درمیان 1 میل یا اس کے قریب فاصلہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس مقابلے میں شامل تھے، ان گھوڑوں کی دوڑ کے مقابلے میں۔ تضمیر کا معنی جو اس حدیث پاک میں لفظ آیا، لاغر کرنا، گھوڑوں کی خاص طریقے سے تیاری کو کہتے ہیں۔ پہلے انہیں خوب کھلا پلا کر موٹا کیا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کی خوراک کم کر کے کچھ وقت کے لیے بند کر دی جاتی ہے۔ اس کے دوران ان کے جسم کی مالش اور تیاری کی جاتی ہے، جس سے وہ بھوک پیاس برداشت کرنے اور زیادہ دیر تک دوڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ تضمیر ہے۔ یہ حدیث مبارک صحیح البخاری کتاب الجہاد حدیث نمبر 2870 ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی گھوڑوں کی گردن پہ اور پیشانی پہ ہاتھ پھیرتے تھے، جس طرح جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں تذکرہ ہے۔ چنانچہ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے نبی کریم کو دیکھا، آپ ایک گھوڑے کی پیشانی کے بالوں کو
اپنی انگلی کے ساتھ مروڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے گھوڑوں کی پیشانیوں کے ساتھ قیامت کے دن تک خیر باندھ دی گئی ہے، خیر، ان میں اجر بھی ہے اور غنیمت بھی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ حدیث نمبر 1872۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی سنت ہے اور طریقہ ہے۔ فَتَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، آپ شروع ہوئے ہاتھ پھیرنا، بالسوق پنڈلیوں پر، والاعناق اور گردنوں پر آپ ہاتھ پھیر رہے ہیں جناب سلیمان علیہ السلام۔ تو یہ ایک واقعہ ہے کہ آپ نے گھوڑے رکھے ہیں، کس کے لیے؟ ان ذکر ربی، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے۔ عزیز بھائیوں، رب کائنات نے سواری دی ہے، سواری، تو اس کو اپنے ذاتی کاموں کے لیے بھی استعمال کیا جائے، دین کے لیے بھی استعمال کیا جائے۔ کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ پاک نے سواری دی ہے تو 1000 دن گزر جاتا ہے، 1000 دن، وہ 1000 کا 1000 دن ہی سواری دوڑ رہی ہے دنیا کے لیے۔ اس 1000 دن میں ایک دن بھی ایسا نہیں کہ اس کی سواری اللہ کے دین کے لیے دوڑ رہی ہے۔ تو اللہ پاک نے سواری دی ہے تو کچھ وقت اللہ کے دین کے لیے اس سواری کو دوڑائے، روز کچھ وقت فکس کر لیں، یا ہفتے میں یا مہینے میں 1-2 دن یہ سواری ہے، یہ دین کے لیے دوڑے گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ایک واقعہ تھا پہلا۔ اب دوسرا واقعہ شروع ہوتا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور بلا شبہ ہم نے آزمایا سلیمان علیہ السلام کو، اور ہم نے ڈالا آپ کی کرسی پر جسدن، ایک جسم، ثم اناب، پھر آپ نے رجوع کیا۔ تو اس کے بارے میں حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں کہ ایک مرتبہ جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آج رات میں اپنی تمام بیویوں سے ہم بستری کروں گا، اور یہ 4 کی پابندی اس ہماری شریعت میں ہے۔ اس سے پہلے 4 بیویوں کی پابندی نہیں تھی، یہ حد بندی نہیں تھی۔ تو فرمایا تمام بیویوں سے ہم بستری کروں گا، تو ہر ایک سے بیٹا ہوگا جو مجاہد بنے گا، شاہ سوار بنے گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اس کی دوسری مثال سورۃ الکہف کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوال کیے گئے، آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا، تو انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ چنانچہ وحی کے نزول میں تاخیر ہو گئی، اب لوگ تانا دینے لگے کہ ہم نے جو سوال کیے تھے ان کا جواب پیش کرو۔ تو اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی، یہاں بھی اسی قسم کا واقعہ ہے۔ آپ نے یہ تو فرما دیا کہ ہم بستری کریں گے اور بیٹے ہوں گے شاہ سوار اور مجاہد، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ چنانچہ کیا ہوا؟ جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، ایک بیٹا ہوا، وہ بھی ناقص، ادھورا، ناقص۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے آزمائش کی سلیمان علیہ السلام کی، وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈالا، عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ، آپ کی کرسی پر، جسدن، ایک جسم، وہ کرسی جہاں آپ حکومت کرتے تھے، اب اس کرسی کا وارث بننے کے لیے کوئی بیٹا نہیں تھا، ایک تھا وہ بھی ناقص، اس کرسی کا وارث بننے کے لیے۔ ثم اناب، پھر آپ نے رجوع کیا، انشاءاللہ تو نہیں کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر
اسی طرح کیا جس طرح تقدیر میں تھا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3424، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، اگر آپ انشاءاللہ کہہ لیتے نا تو ساری بیویوں سے بیٹے ہوتے اور مجاہد بنتے، اور آپ کی جو نیت تھی، آپ کا جو ارادہ تھا، وہ اللہ کے حکم سے پورا ہوتا۔ اگر آپ انشاءاللہ کہہ لیتے تو وہ سب اللہ کے راستے میں جہاد کرتے اور مجاہد بن جاتے۔ ثم اناب، پھر آپ نے رجوع کیا تو آپ کو اس بات کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہو گئی کہ انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا۔ عزیز بھائیوں، جب بھی کوئی کام کرے تو اس کے اندر اللہ پاک کے پیارے نام کو شامل کر لے۔ یہ دوسرا واقعہ ہے جو اس رکوع کے اندر ہے، جناب سلیمان علیہ السلام کا۔ بڑے لوگوں کی جن کی شان زیادہ ہوتی ہے، ان کی چھوٹی سی بات میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آ جاتی ہے۔ بڑے لوگ عظیم اور عظمت والے، پھر آپ نے دعا کی، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا، کہا جناب سلیمان نے، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، یہ جو مجھ سے بھول ہو گئی ہے مجھے معاف کر دے، اور عطا کر مجھ کو بادشاہت لا ينبغي لأحد من بعدی، نہ وہ لائق ہو، نہ مناسب ہو کسی ایک کے لیے میرے بعد، انک انت الوہاب، یقیناً تو ہی بہت عطا کرنے والا، تو ہی داتا ہے، دستگیر ہے، ایسی بادشاہت دے دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان بھی فرما دیا، فسخرنا لہ الریح، تو ہم نے مسخر کیا آپ کے لیے ہوا کو تابع کر دیا، یہ آپ کے لیے لشکر بن گئے، جہاں چاہتے ہیں آپ کو ہوا اٹھا کر آسانی سے لے جاتی ہے، تجری بامرہ، چلتی ہے اس کے حکم سے، رخاء، نرمی سے، آپ کا جو تخت ہے، جو کرسی ہے، ہوا اٹھاتی ہے اور جہاں آپ کا حکم ہے لے کر جاتی ہے، اور رخاء، بڑی نرمی سے، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے آپ اپنے گھر میں بیڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے، بالکل کوئی اس کے اندر جھٹکا نہیں ہے، گھر کے اندر جیسے کرسی پر بیٹھے ہیں، ہوا اٹھاتی ہے اور لے کر چلی جاتی ہے۔ رخاء حیث اصاب، جہاں کا ارادہ کرتے، اصابہ ارادہ کرتے، والشیاطین، اور شیاطین کو بھی آپ کے تابع کیا، مسخر کیا، کل بناء، ہر بنانے والا، ماہر معمار، مستری اور اینٹیں لگانے والے اور ٹائلیں لگانے والے، بنا، بڑے بڑے ماہر اور مہارت والے اللہ تعالیٰ نے آپ کے تابع کر دیے، بلڈنگیں بناؤ اور جو چاہو بناؤ، وغواص، اور ماہر غوطہ خور، غواص، سواد، ماہر غوطہ خور، غوطہ لگاتے ہیں اور پانیوں سے قسم قسم کی چیزیں نکال کے لاتے ہیں، ہیرے، جواہرات اور دوسری قیمتی اشیاء، مستری بھی اور غوطہ خور بھی آپ کے مسخر، ہوا بھی، جن بھی، شیاطین بھی اور پرندے بھی اور انسان بھی، ہر چیز کو آپ کے تابع، وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور کچھ اور ہیں جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، مقرنین جکڑے ہوئے، فی الاصفاد بیڑیوں میں، ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، فمنن، سو آپ احسان کریں، او امسک، یا روک لے، بغیر حساب، بغیر حساب کے ہم نے آپ پر عطا کر دی ہے اور احسان کر دیا ہے،
وَإِنَّ لَهُ اور بے شک آپ کے لیے عندنا ہمارے پاس لزلفا بڑا قرب ہے، بڑا قرب ہے، وحسن مآب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔